نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک ان 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس سے پچھلی دو آیات کریمہ میں حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، ان کی 10 خصوصیات میں نے آپ کے گوش گزار گزشتہ درس میں کی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھے، ان میں سے اللہ نے حضرت داؤد کی خلافت کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چنا۔ سلیمان علیہ السلام میں اللہ پاک نے بہت ساری خوبیاں، بہت ساری ان کے اندر خصوصیات رکھی تھیں۔ آپ علیہ السلام عمر مبارک کے 13ویں سال مسند خلافت پر براجمان ہوئے۔ 13 سال کی عمر میں آپ مسند اقتدار پر فائز ہوئے، اور مختلف روایات ہیں، مختلف اقوال ہیں کہ کتنے سال اس کے بعد آپ زندہ رہے۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا کہ 750 سال تک آپ زندہ رہے اور آپ نے حکومت قائم کی۔ بہرحال ایک طویل مدت آپ علیہ السلام کی خلافت یا حکمرانی کی تھی۔ دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ ان میں سے 2 لوگ کافر تھے، اللہ کے منکر تھے۔ پہلا نام بخت نصر کا ہے، جس نے اللہ کی الوہیت کا انکار کیا، کافر تھا۔ دوسرا نام نمرود کا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا۔ اس نے بھی الوہیت الہی کا انکار کیا تھا۔ 2 لوگ اللہ کے ماننے والے ہوئے، ان میں سے ایک نام سکندر ذوالقرنین کا ہے، جن کا تذکرہ سورہ کہف میں یسألونک عن ذی القرنین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا۔ دوسرا جو بڑا نام ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ان 4 میں سب سے زیادہ بااثر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ منظم حکومت اور اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نصیب فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا جو احاطہ تھا وہ صرف انسانوں پر نہیں تھا، بلکہ آپ کی حکومت کا محور اور مرکز جنات بھی تھے، چرند اور پرند بھی تھے، جانور بھی تھے۔ یوں آپ علیہ السلام کی تسخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانداروں کو کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اقتدار میں بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کیا تھا۔ ہوا کے دوش پر آپ سفر کیا کرتے تھے، اور آپ کا سفر، اس کی مسافت کا اندازہ قرآن پاک نے یوں بیان کیا، غدوها شہر ورواحها شہر۔ بڑا پیارا جملہ ہے۔ فرمایا صبح کا 1 پہر آپ سفر کرتے تو آپ کا سفر 1 پہر میں اتنا طویل ہوتا تھا گویا وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے۔ 1 پہر میں غدو ہوا، ناشتے کا ایک وقت ہوتا ہے تو جتنی دیر میں بندہ ناشتہ کرتا اتنی دیر میں وہ 1 مہینے کا سفر طے کر دیتے۔ ورواحها شہر، اور پچھلے پہر بھی ایسا ہی تھا کہ 1 پہر ان کا پچھلے پہر کا گزرتا، اتنے دورانیے میں ان کا سفر 1 ماہ کا سفر ہوتا۔ یہ ہوا کے دوش پر تھا۔
آج بھی ہوا کے دوش پر انسان ہوائی جہاز وغیرہ میں اڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے منتقل ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بھی ہوا کے دوش پر ہی سفر ہوتا ہے. لیکن اس سفر میں اور سلیمان علیہ السلام کے سفر میں زمین آسمان کا فرق تھا. فرق کیا ہے؟ یہ جو موجود سفر ہے یہ آکسیجن یا آپ یوں کہہ لیجئے آلات کی بنیاد پر ہے. یہ جو ایندھن جلایا جاتا ہے اس سے ایک سٹیم بنتا ہے اور اس سٹیم کی بنیاد پر یہ جہاز اڑتے ہیں. گویا ایک پورا اسباب کے درجے میں دنیاوی اعتبار سے آلات کو استعمال کیا جاتا ہے. آلات کے استعمال کرنے کے نتیجے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ منتقل ہوتے ہیں. لیکن ان کا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بہت تیز رفتار نہیں ہے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کا سفر بہت تیز رفتار تھا. سلیمان علیہ السلام کا سفر وہ محیر العقول تھا. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہوا انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری امر ہے اور اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کی بنیاد پر اسے انسانوں کے لیے فری آف کاسٹ رکھا ہے. بالکل فری رکھا ہے. اور نظام کائنات میں اس کا اتنا بڑا اثر ہے کہ اگر انسان یا کسی بھی جانور کے لیے جاندار کے لیے چند لمحات کے لیے سانس رک جائے تو جان نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، سانسیں اکڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے انسان اور اب بے جان کہلاتا ہے، میت کہلاتا ہے، ڈیتھ باڈی کہلاتا ہے. اتنی زیادہ ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات ارض کے نظام کی حفاظت کے لیے اتنا محیر العقول سسٹم بنایا ہے کہ اس کرۂ ارضی کے ارد گرد اوپر نیچے دائیں بائیں، چونکہ گولائی میں ہے نا، تو دائیں بائیں ہر طرف سے 500 میل کی مسافت پر اللہ تعالیٰ نے ہوا سے اس کو محیط کیا ہوا، گھیرا ہوا ہے. اس زمین کو 500 میل کی مسافت پر کس سے گھیرا ہوا ہے؟ ہوا سے گھیرا ہوا ہے. وجہ یہ ہے تاکہ اس کرۂ ارضی کو کسی دوسرے جو ہے وہ سیارے سے ستارے سے نقصان نہ پہنچے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے، آسمان کے قریب جو ستارے ہیں، ان ستاروں میں کچھ دمدار ستارے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم آگ بگولا کہتے ہیں اردو میں، اور اصطلاحات میں اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاح میں بھی اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں. آگ کے گولے ہوتے ہیں جو شیاطین آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان پر مارے جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے ان کو بھگانے کے لیے. اگر اس کرۂ ارضی کے ارد گرد 500 میل کی مسافت پر یہ ہوا سے اس کو محیط نہ کیا جاتا تو آسمانوں سے برسنے والے جو آگ کے گولے ہیں یہ سیدھے زمین پر آ کر کے گرتے ہیں اور انسانوں کی آبادیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اللہ نے اس نظام آبادکاری کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ہوا کا ایک دباؤ رکھا ہے کہ جس کی بنیاد پر اوپر سے آنے والے گولے زمین تک نہیں پہنچتے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ زمین کی طرف آ رہے ہیں لیکن وہ زمین تک پہنچتے نہیں ہیں. ہوا انسانی زندگی کے لیے، جانوروں کے لیے، جانداروں کے لیے انتہائی مفید ترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا تھا. اب ہوا کے دوش پر آپ کا تخت، آپ حکم فرماتے ہوا کو کہ یہ میرا تخت ہے، اسے اڑاؤ اور ہمیں وہ فلاں جگہ پہ پہنچا دو. اس منظر کو دیکھنے والے کوئی ایک دو لوگ نہیں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ لشکر کے لشکر اس تخت پر ہوا کے دوش پر سوار ہو کر کے سفر کیا کرتے تھے. ایک جگہ سے زمین کے دوسرے کونے پر، دوسرے سے تیسرے کونے پر، یوں آپ کا سفر جاری رہتا تھا. آپ کی جو لشکر سازی کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے 100 اپنا یوں سمجھ لیں کہ فرسخ تک، 100 منزلوں تک آپ نے ایک لمبا چوڑا ایریا اپنے لشکروں کی چھاؤنیوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا.
جس میں سے 25 فرسخ آپ نے انسانوں کی چھاؤنی کے لیے، 25 فرسخ ہی آپ نے جنات کی چھاؤنیوں کے لیے، 25 فرسخ آپ نے جانوروں کے لیے، اور 25 فرسخ آپ نے پرندوں کے لیے مختص کر رکھا تھا کہ یہ میرے لشکر کا وہ حصہ ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ساری دنیا کے پرندے اس لشکر میں شامل نہیں ہوتے تھے، ساری دنیا کے جاندار اور ساری دنیا کے انسان اس میں آپ کا ایک مخصوص لشکر ہوتا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فوج میں مخصوص لوگ ہوتے ہیں، پورے ملک کے لوگ فوج میں شامل نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ ایک فوج تھی، اور اس فوج میں انسانوں کی مخصوص تعداد، جنات کی مخصوص تعداد، پرندوں کی مخصوص تعداد، جانوروں کی مخصوص تعداد۔ تو یہ 100 فرسخ پر جو چھاؤنیاں بنی ہوئی تھی، ان چھاؤنیوں میں مخصوص لوگ رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے گھروں کی تعداد 100 کے قریب لکھی ہے کہ آپ کے گھروں کی تعداد 100 تھی، اور آپ کی منکوحہ عورتوں کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ 200 کے قریب آپ کی منکوحہ عورتیں تھیں، اور 700 کے قریب آپ کی لونڈیاں تھیں جنہیں آپ نے اپنے گھر میں بطور خادمائیں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت آپ کو، پہلی خصوصیت آپ کی حکمرانی میں یہ عطا فرمائی کہ آپ ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت آپ کی اقتدار میں وہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ تھی جنات کی تسخیر۔ جنات اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر رکھے تھے، اور یہ جنات کی تسخیر اتنی عجیب و غریب قسم کی ان کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 3 باتیں تو یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ یہ جنات جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم پر کیا کیا بنایا کرتے تھے، کیا کیا کام کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات محراب بنایا کرتے تھے۔ میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نمبر 2، آپ کے لیے جنات وہ بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، اور نمبر 3، جنات آپ کے لیے مجسمے بنایا کرتے تھے۔ تو پہلی بات، جنات آپ کے لیے محراب بناتے تھے۔ دیکھیے اور کیجئے، ایک محراب وہ ہے جو میری پشت پر ہے، ہر مسجد میں تقریباً یہ محراب ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر محراب کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ہم نے عرفاً اس کو مشہور کر دیا، ورنہ اصل محراب یہ نہیں ہے۔ محراب کا بنیادی معنی ہے قلعہ۔ تو آپ کے لیے جنات بڑے بڑے قلعے بنایا کرتے تھے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات جو سمجھنے والی ہے، جنات آپ کے لیے جو دوسری بڑی چیز بنایا کرتے تھے یا دوسری اہم چیز بنایا کرتے تھے وہ بناتے تھے مجسمے، مورتیاں۔ آپ لفظ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس دین میں یہ مجسمہ سازی یہ ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن اس سے پہلے پچھلی امتوں میں، پچھلی شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسمہ سازی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات 3 طرح کے کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 محراب یعنی قلعے بناتے، نمبر 2 مجسمے بناتے، اور نمبر 3 بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے۔ یہ دیگیں مختلف مقامات پر رکھی ہوئی تھی، چونکہ آپ کا سفر پورے لشکر کے ساتھ ہوتا تھا، اور لشکر کے قیام طعام کا انتظام آپ کی طرف سے ہوتا تھا، کھلانے پلانے کا انتظام آپ کی طرف سے ہوتا تھا، اور اتنا زبردست قسم کا انتظام ہوتا تھا کہ آپ کے لشکر میں کوئی جاندار، چاہے وہ چرند پرند سے تعلق رکھتا ہو، جانوروں سے تعلق رکھتا ہو، جنات سے تعلق رکھتا ہو یا انسانوں سے تعلق رکھتا ہو، کوئی جاندار، کوئی مخلوق آپ کے لشکر میں کبھی بھوکی نہیں رہی۔ اس سلطنت میں کبھی کوئی پریشان نہیں رہا، اس سلطنت میں کبھی کوئی فقیر اور تنگ دست نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم کیا کرتے تھے کہ بڑی بڑی دیگیں تیار کرو اور ان میں کھانا تیار کرو، اور یہ کھانا جب تیار ہوتا تو آپ اپنے لشکر میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔
اب ان بڑی دیگوں کو آپ تصور کرنے کے لیے آپ موجودہ زمانے میں ایک دو حوالہ جات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اجمیر میں، جس کو اجمیر کہتے ہیں، اجمیر میں ایک دیگ ہے، اس کے اندر 100 من کی غذا تیار کی جاتی ہے اور اسے زمین کے اندر گاڑا گیا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، وہی دھویا جاتا ہے، وہی سب کچھ کیا جاتا ہے، تو 100 من اس میں کھانا تیار ہوتا ہے۔ یہ تو اجمیر کے بعد ہے۔ آپ کے یہاں پر ملتان میں، وہاں پر ایک بہت بڑا کڑایا یا دیگ بنائی ہوئی ہے اور اس دیگ کے اندر ہر سال ربیع الاول میں 100 من حلوہ بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات جتنی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، اگر ہمارے زمانے میں انسانوں کے معمولی طاقت اتنی بڑی دیگوں کو پکانے میں اور اس کے انتظام میں صرف ہو سکتی ہے، تو جنات کی طاقت انسانوں سے کئی گنا بڑھ کر کے ہے۔ تو یہ 3 چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات 3 طرح کے اعمال کیا کرتے تھے، جس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ جنات کے کاموں میں سے ایک کام اور بھی ہے ان 3 کاموں کے علاوہ، وہ بڑی بڑی زبردست مضبوط اور عمدہ قسم کی عمارات بنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ انہی عمارتوں میں سے ایک عمارت کے بنائے جانے کا ذکر آیت نمبر 14 میں موجود ہے، جس کو ہم بالکل آخر میں بیان کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 سورتوں کے اندر تقریباً 16 بار آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کئی واقعات کو بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادوگر نہ ہونے کی بات قرآن پاک نے کی ہے، جبکہ یہود ان کی طرف یہ بات منسوخ کیا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جادو کے ذریعے سے چلتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی تردید فرمائی کہ جادو کے ذریعے سے ان کا تخت نہیں چلتا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 عورتوں کے درمیان ایک بچے کا فیصلہ کیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست کی اور ساتھ یہ گزارش کی، ابا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں کوئی رائے دے دوں۔ آپ نے فرمایا دے دیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر، ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کو، جو ان 2 عورتوں میں سے ایک بڑی عورت کے پاس تھا، اس کے قبضے میں تھا، فرمایا یہ بچہ مجھے دے دو، ہم اس بچے کے گلے پہ چھری پھیر دیتے ہیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، نہ بچہ رہے نہ جھگڑا رہے۔ اب جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، بچہ ان سے چھین لیا، لے لیا، تو وہ جو چھوٹی تھی اس نے کہا کہ اے سلیمان آپ بچہ ذبح نہ کیجئے، بے شک آپ اس کو دے دیجیے۔ حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ یہ بچے کو ذبح ہوتا ماں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ بچہ، یہ تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ اور بھی ایسا ہی رونما ہوا کہ جب ایک شخص نے دوسرے شخص پر آ کر کے مقدمہ دائر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب یہ تذکرہ آیا، کیسے کہ ایک کسان کے کھیت میں ایک بکری والے کی بکریاں داخل ہو گئیں اور اس نے سارے کھیت کو تباہ کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب مقدمہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ جو کھیت کی مالیت ہے، اس پوری مالیت، یعنی جو کھیت کی جو فصل ہے، اس فصل کی پوری مالیت کے برابر وہ بکریوں کی قیمت بنتی ہے۔ تو آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ بکریاں کھیت والے کے سپرد کر دی جائیں، کیونکہ کھیت والے کا نقصان ہوا ہے اور اتنا ہی نقصان ہوا جتنی بکریوں کی قیمت ہے۔ یہ فیصلہ سن کر کے یہ لوگ باہر آ رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام موجود۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازے پر پوچھا کیا فیصلہ آیا؟ یہ سب فیصلہ آیا، آئیے واپس چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ داؤدی میں اپنے والد کے دربار میں جا کر کے یہاں پر نظر ثانی کی بات کی اور درخواست کی کہ کیا میں اس پہ کوئی رائے دے سکتا ہوں؟ آپ نے رائے دی، آپ ایسا کیجئے اس نقصان کی تلافی کے لیے بکریاں کھیت والے کے سپرد کر دی جائیں، جتنا عرصہ کھیت دوبارہ اس میں فصل لہلہا نہیں جاتی اس وقت تک وہ کھیت والا ان بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ جب اور دوسری طرف بکری والا جو ہے وہ اس کھیت کی اچھی طرح سے
زراعت کرے اور اس میں کاشت کرے، اور جب فصل لہلانا شروع ہو جائے، اس حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں فصل تھی، تو یہ کھیت مالک کے سپرد کر دیا جائے اور بکریاں اس کے مالک کے سپرد کر دی جائیں۔ حضرت داؤد کو یہ فیصلہ ان کا پسند آیا، اور اس فیصلے کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، اور اس محبت میں آپ گھوڑوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جہاد کے سفر میں کام آتے تھے۔ جہاد کی وجہ سے حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی نسل، ان کی خصوصیات، ان کے عیوب اور ان کے جو خصائل ہیں، ان سب کو وہ جانتے تھے، اور آپ فر بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس گھوڑے سے محبت کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں سورہ صاد کے اندر تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں سے کا ایک واقعہ وادی نمل سے گزرنے کا بیان ہوا۔ چیونٹی کے ساتھ آپ کا مکالمہ قرآن پاک نے بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک پرندہ ہدہد ہوا کرتا تھا، اور آپ کا اس سے بھی غیر حاضری کے تناظر میں جو مکالمہ ہے، جو بات چیت ہے، اس کو بھی قرآن پاک نے تفصیل سے ذکر کیا۔ ہدہد کی وساطت سے ملکہ سبا، یہ قوم سبا جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیات میں پھر سے آ رہا ہے اور تفصیل سے آ رہا ہے، اس قوم کے حالات سے آگاہی ہوئی، تو حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے سے خط روانہ کیا۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کے خط کو پڑھ کر کے حضرت سلیمان کی طرف جو تحفے تحائف بھیج کر کے ان کے نبی اور غیر نبی ہونے کی ایک پہچان اور علامت کے طور پر آزمائش کرنا چاہیے، اس آزمائش اور امتحان کا بھی ذکر یہاں پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر لائے جانے کا ذکر، پھر ملکہ بلقیس کے لشکر کی آمد، اور لشکر کے یہاں آ کر کے وہ شیشے کے فرش پر چلنا، نیچے پانی کا رواں ہونا، ملکہ بلقیس کا اسلام قبول کرنا، یہ سارا واقعہ سورۃ النمل میں تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ چکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بڑے اہم کام لیا کرتے تھے، ان میں سے چوتھا اہم کام کیا تھا؟ تین میں نے پہلے بیان کر دیے، چوتھا اہم کام یہ تھا عمارات کی تعمیر فرمایا کرتے تھے۔ انہی عمارات میں سے ایک عمارت آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، لیکن یاد رکھیے بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے تھوڑی سی بات ذہن نشین فرما لیجیے۔ نمبر ایک، جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی اس کے 40 سال کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، یہ پہلی تعمیر تھی۔ اس کے بعد دوسری تعمیر کے بارے میں روایات تاریخ میں آتا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ چوتھے نمبر پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی دوبارہ سے تعمیر شروع فرمائی، لیکن آپ اس کی تعمیر مکمل نہ کر سکے اور دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی انہی بنیادوں پر اسی نقشے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی تعمیر کو مکمل کروانا چاہا۔ تقریباً 5 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس تعمیر بیت اللہ میں جو ہے وہ جنات سے کام لینا پڑا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جنات سے کام لینے کا انداز یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا اس نقشے کے مطابق آپ نے بیت المقدس کو تعمیر کرنا ہے، اور دور دراز سے بڑی بڑی چٹانیں جنات اٹھا کر لاتے، انہیں تراشتے خراشتے اور انہیں بلاک کی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر رکھ دیتے تھے، اور یوں بیت المقدس کی جو دیواریں ہیں وہ بڑی بڑی دیواریں، قلعہ نما دیواریں ہیں جن کو تعمیر جنات نے کیا۔ لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کر چکے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کروائی ہے۔ اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزاج اور آپ کی طبیعت میں یہ بات موجود تھی اپنے والد گرامی کی طرح کہ جس طرح وہ مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے، ایسے ہی اللہ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ بھی رہا کہ کئی دن اور کئی مہینے آپ خلوت گاہ میں رہے اور آپ عبادت میں مصروف رہے، جہاں پر سختی سے ممانعت ہوتی تھی کہ کوئی داخل نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس معاملے کے لیے ایک خاص اپنے لیے عبادت گاہ بنائی تھی، اور وہ عبادت گاہ اتنی شاندار تھی کہ آپ نے اپنی عبادت والی جگہ کے چاروں طرف شیشہ لگوایا ہوا تھا۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں فرمائی تھی، اور وہ 3 طرح کی دعائیں تھیں۔ نمبر 1،
یہ دعا کی رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرمانا، ایسی حکومت نصیب فرمانا جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نصیب نہ ہوئی ہو اور میرے بعد بھی کسی کو نصیب نہ ہو۔ اس کا تذکرہ سورہ صاد کے اندر تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ پاک نے ہو بہو قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دوسری دعا فرمائی وہ یہ تھی کہ پروردگار مجھے ایسے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمایا جو تیرے فیصلوں کے مطابق ہوں، یعنی تیری رضا کے مطابق ہوں۔ اور اللہ نے اس دعا کو بھی اس انداز میں قبول فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جتنے فیصلے ہیں وہ فیصلے انتہائی قابل رشک اور قابل جو ہے وہ تقلید ہیں، کہ آپ کے فیصلوں پر رشک بھی کیا جاتا ہے اور آپ کے فیصلوں کی تقلید بھی کی جاتی ہے۔ کتنے شاندار فیصلے آپ نے فرمائے۔ تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت فرمائی جب بیت المقدس کی تعمیر آپ کر رہے تھے اور یہ تعمیر دن بدن جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی اور وہ دعا بیت المقدس کے حوالے سے ہی تھی۔ بیت المقدس کے حوالے سے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ اس گھر کے اندر جو گناہ گار آئے اسے توبہ کی توفیق نصیب فرمانا۔ نمبر 2، اے اللہ اس گھر میں جو خوف زدہ آئے اسے امن نصیب فرمانا۔ اے اللہ تیسرے، اے اللہ جو شخص بیماری کی حالت میں یہاں آئے اسے شفا نصیب فرمانا۔ نمبر 4، اے اللہ جو آدمی محتاجی کی حالت میں یہاں آئے اسے مستغنی فرما دینا، دل کا غنا نصیب فرما دینا۔ اور پانچویں اور آخری دعا اس حوالے سے وہ یہ فرمائی کہ اے اللہ جو شخص یہاں آئے اور آ کر جتنی دیر یہاں قیام کرے اس پر مسلسل اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے رہنا۔ سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی جو کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک تاثیر رکھی تھی، اور وہ تاثیر کیا تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اور اس کی برکت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے احوال اور معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسانیاں اس میں پیدا فرما رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جنات سے تعمیرات کا کام لیا کرتے تھے، اور میں نے عرض کیا کہ آپ طویل عرصے کے لیے خلوت گاہ میں عبادت کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے پچھلی آیات کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس آیت کا بھی ترجمہ پڑھ کے پھر بات کو سمجھا دوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ۔ ہاں، ایک معجزہ آپ کا یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو جس طرح لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کیا تھا اور وہ زرہ بنایا کرتے تھے، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک خصوصی معجزہ عطا فرمایا تھا، ہواؤں کی تسخیر، جنات کی تسخیر، عظیم بادشاہ جانوروں انسانوں جنات پر حکومت کے ساتھ ساتھ پانچواں بڑا معجزہ جو آپ کو عطا فرمایا وہ کیا تھا کہ آپ کو بہتے ہوئے یا پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ عطا فرمایا۔ تانبے کا چشمہ پگھلا ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ جیسا مرضی آپ برتن بنوانا چاہتے، جو مرضی آپ اس دھات سے کوئی چیز بنوانا چاہتے، آپ جنات کو آرڈر کرتے، لو اور جا کر کے بنا لو، جنات بنا لیتے تھے۔ وہ جفان کل جواب وہ قدور الراسیات۔ اچھا، اسی تانبے کے چشمے سے آپ بحری جہاز بنایا کرتے تھے، یعنی بنوایا کرتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ آپ کا تجارتی سلسلہ یہ سمندری راستے میں یہ جہازوں کے ذریعے سے ہی ہوا کرتا تھا، اور وہ جہاز آپ نے ان میں تانبے کا استعمال کروایا، اور یہ جہاز تیار کروائے کس سے؟ جنات سے۔ چلیے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل بھی مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی راہ ہوتی۔ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایک تو یہ معجزہ ہوا کی تسخیر، نمبر 2 وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، تفصیل میں نے عرض کر دی۔ نمبر 3 وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات ان کے تابع کر دیے، فرمایا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے
پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان میں سے ہمارے حکم سے جو پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ان میں سے، ان تمام مخلوقات میں سے سلیمان علیہ السلام کی بات نہ ماننا گویا کہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے، کیونکہ سلیمان کو یہ اختیار اور اقتدار کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بات نہ ماننا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات کے متعلق کہ وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی سلیمان جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور حوض یا تالاب جیسے برتن اور دیگیں، حوض جیسے پیالے، اصل میں یہ کل جوابی و قدور الراسیات۔ کل جواب مانا یہ جیسے حوض ہوتا ہے، حوض کی طرح کے پیالے، میں نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے وہ ان کے لیے دیگیں اور برتن بنایا کرتے تھے۔ وہ قدور الراسیات، اور ایسی دیگیں کہ جو زمین میں گڑی ہوئی۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کی اولاد شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان کیا دیا؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر، اللہ کی نعمتوں کی قدر، اور اس کے لیے پہلا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہوا پچھلے درس میں۔ اس درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ تذکرہ بھی کیسے کہ ان کی شکر گزاری کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی شکر گزاری کے درمیان میں اللہ نے حضرت داؤد کی اولاد کو اور ان کی وساطت سے قرآن پاک پڑھنے والوں کو وہ شکر گزاری کا جو ہے وہ شکر گزاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ حضرت داؤد کی اہلیہ محترمہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک نصیحت کی تھی، فرمایا تھا کثرت النوم باللیل تترک الرجل فقیرا، اے سلیمان رات کو کثرت سے سونے والے لوگ، رات کو کثرت سے سونے والے لوگوں کو رات فقیر بنا دیتی ہے یا اسے فقیر بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے ان کو نصیحت کی، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد گرامی کی طرح رات کا 1/3 حصہ یا 1/3 سے بھی زیادہ حصہ وہ رات کو عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ روزانہ کا معمول تھا، اور جو خلوت گاہ میں عبادت ہوتی تھی وہ تو مخصوص ایسی عبادت تھی کہ جو کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک، مہینوں تک چلی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اے اعملوا آل داؤد شکرا، اے اولاد داؤد شکر ادا کرو۔ اب اولاد داؤد کی مانند شکر گزاری کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 1، خوشی میں یا غم میں ہر حال میں عدل سے کام لینا، دولت مندی میں یا محتاجی میں میانہ روی سے کام لینا، اور نمبر 3، پوشیدہ ہو یا ظاہر، یعنی تنہائی ہو یا جلوت سب کے سامنے ہو، ہر حال میں اللہ کا خوف برقرار رکھنا۔ اچھا جی، اگلی بات، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا، کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ جب موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا۔ تأکل من الا دابۃ الارض تأکل من ساتا، مگر گھن کے کیڑے سے، یعنی دیمک کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، جب عصا گر پڑا، لاٹھی گر پڑی، تب جنات کو معلوم ہوا اور یہ کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، یعنی جنات غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ اب پس منظر سمجھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام خلوت گاہ میں شیشے والے کمرے میں عبادت کر رہے تھے، جنات کو حکم جاری فرما دیا۔ یہ بھی یاد رکھیے، عمومی طور پر انبیاء علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آتا، تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ بھیج کر کے ان کو بتا دیا جاتا، آگاہ کر دیا جاتا کہ
اب تمہاری موت کا یا آپ کے وقت رحلت کا اور وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی آثار ظاہر ہو گئے، یہ اندازہ ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ آپ کی رحلت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، جبکہ ادھر تعمیر بیت المقدس میں ابھی اتنا وقت درکار تھا جو کم و بیش 1 سال کا، جنات تعمیر کر رہے تھے اور 1 سال کا وقت درکار تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی رحلت کا وقت بالکل سر پہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی خلوت گاہ میں گئے، نقشہ سارا سمجھا دیا، سارا پروسیس بتا دیا، سارا پلان ان کو بتا دیا، ایسے 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 کرنا ہے، اور اب اپنی خلوت گاہ میں آ کر کے جو کہ اونچی سی جگہ پہ بنی ہوئی تھی جہاں سے پورا کا پورا نقشہ نظر آ رہا تھا، آپ عبادت میں مصروف ہو گئے، اور آپ کی عبادت کا کے مختلف طریقے تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ آپ اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوئے تھے، عبادت میں مصروف تھے، اور جنات کام کر رہے تھے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ سال بیت گیا، ادھر تعمیرات مکمل ہو گئیں، جب تعمیرات مکمل ہو گئیں ادھر عصا جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عصا کے ٹوٹنے کے نتیجے میں سہارے پہ آپ کھڑے تھے، وہ سہارا گر گیا۔ جیسے ہی جنات نے یہ منظر دیکھا کہ لاٹھی ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تو انہوں نے اپنے آپ پر افسوس کیا، انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا، لیکن اب یقین ہو گیا کہ ہمیں علم غیب حاصل نہیں، اگر علم غیب حاصل ہوتا تو یہ ذلت والا عذاب ہمیں نہ اختیار کرنا پڑتا۔ پتہ نہیں سلیمان کب سے موت کے منہ میں گئے ہوئے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں اللہ نے اپنی قدرت کا ایک اظہار فرمایا۔ دیکھیے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے ساتھ سواری اور کھانا لے کر جا رہے ہیں، آپ کا ایک جگہ پر جا کر کے ایک بستی پہ انتقال ہوا۔ 100 سال کے بعد آپ بیدار ہوئے، اٹھے، آپ نے دیکھا کہ جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی کھانا، وہ تر و تازہ ہے، اور جو چیز سال ہا سال تک باقی رہ سکتی تھی جانور، وہ بالکل گل سڑ کر اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی۔ آپ حیران و پریشان ہوئے، منظر کیا ہے؟ فرشتے نے آ کر بتایا 100 سال آپ اس حالت میں رہے ہیں، آپ اپنی سواری کو دیکھیے، کھانے کو دیکھیے، اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے آپ کو بتلا دیا کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کیسے کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اس عقیدے کو واضح کرنے کی اللہ نے واضح کیا۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات جو تھے، جنات کا اپنے بارے میں بھی گمان ہونے لگا تھا، اور لوگوں کا بھی گمان یہ تھا کہ یہ علم غیب جانتے ہیں۔ علم غیب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے 2 فائدے مرتب فرمائے۔ ایک فائدہ یہ کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی جو منشا کے مطابق تھی، جو پلاننگ کے مطابق تھی۔ نمبر 2، آپ کے اس طرح دنیا سے جانے کے باوجود اسی حالت میں ایک عرصہ دراز تک رہنے سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جنات کو اپنے بارے میں یقین کامل ہو گیا کہ ہمارے پاس علم غیب نہیں، علم غیب ہوتا تو ہمیں یہ ذلت والا عذاب، اب وہ ذلت والا عذاب کیوں سمجھے تھے؟ اس لیے کہ دیمک کسی لکڑی کو 1 یا 2 دن یا 4 دن میں نہیں چاٹ جاتا، اس کو ایک عرصہ لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا سبب اللہ کا حکم تھا، لیکن اس موت پر آگاہی کا سبب دیمک کا کیڑا بنا۔ بہت سارے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے، مفسرین نے، کہ دیمک کا جو کیڑا ہے اس کی جنات بڑی قدر کرتے ہیں، جنات اس کی وجہ سے وہ مزید ذلت و رسوائی سے بچ گئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔